غیر لکیروں والے صاف کاغذ پہ لکھے جادو برگردن جادوگرا، جادو برگردن جادوگرا، جادو برگردن جادوگرا 3 دفعہ لکھے. اور جس شخص کو یہ شائبہ ہے کہ شاید سحر ہے، کس نے کیا ہے، کیسے علاج ہوگا، وہ خالی کمرے میں پلنگ پہ لیٹ جائے اور یہ کاغذ چھت کے ساتھ لگا لے اور اس کو کہے کہ اس کو دیکھتے رہو اور سو جاؤ. وہ اس کو جب تک جاگ رہا ہے نظر ڈالتا رہے اور اس کی جب آنکھ لگ جائے گی تو بحکم خدا خواب کے اندر جادو سحر کرنے والا اور اس کا علاج بتانے والا سب نظر آ جائے. بھائی وہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. کسی ایسے علاقے سے بیری کے ساتھ 14 پتے منگواؤ، 14 ساتھ ایسے رکھو، 7 پر ایسے رکھو، جیسے پنکھے کے پرے ہوتے ہیں ایسے رکھو، نیچے پتھر رکھو، اوپر صاف پتھر کوٹو، اور جب کٹ جائے تو پھر اس میں پانی ملاتے رہو. 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ آخری چہار کل، یہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیں اور وہ لاوا جو ہے شربت سا وہ اس کو پلا لیں. شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے بیری کے پتے منگواؤ جہاں بارش ہوئی ہو، کیونکہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں بیری کے پتے زہر ہے اور اس سے ہلاکت ہو چکی ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنو. کوئی مشکل تو نہیں. سارا سرحد، سارا پنجاب، سارا بلوچستان پانی سے ماشاءاللہ سیراب ہے. کسی کو کہہ دو کہ 14 پتے، بلکہ ایک پوری شاخ بیری کے کاٹ کے لے آئے، اس میں سے آپ 14 پتے چن لو، ساتھے سے رکھو، ساتھے سے رکھو اور پتھروں کے بیچ میں کوٹو. کٹنے کے بعد اس میں پانی ملاتے رہو. 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ کافرون، اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور دعا بھی مانگے اور وہ لاوا پھر اس کو پلا دیں. بہتر ہے کہ 7 دن تک پیتا رہے. دیکھیں گے انشاءاللہ سب کو اجازت ہے، سب کر سکتے ہیں. شہر میں تیر بہادر ہے، ٹک پک ہے، بالکل آنن فانن فائدہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو متقی و پارسا آدمی ہو وہ اسی ترتیب سے 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی اور آخری 4 سورتیں 3 دفعہ پڑھ کر تیز چھرے یا چاقو کے نوک پر دم کر لیں اور پھر پہلے اپنے آپ کو سر کے بیچ میں رکھ کے دائیں کان کی طرف آئے اور پورے دائیں طرف پر چھرا پھیر دیں اور پھر بائیں طرف جائے اور بائیں کان کو کندھا کان سر سے آ کے اسی جگہ ملا لیں اور پھر یہ دوبارہ عمل کر لیں اور اس شخص کو دم کر دے اور دعا کر لیں اور 7 دن تک صبح اور شام کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ سحر، آصف، سفلی، جادو، ٹوٹکا، بندش، کسی چیز کا کوئی ادنا اثر بھی نہیں رہے گا. رحمانی وظیفہ پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. حضرت کا آپ نے اتنا عظیم الشان واز سنا، یقین جانیے میں بھی عامل ہوں اور عملیات کی فیلڈ میں جن چیزوں سے یقین جانی ہم لوگوں کو سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کو ہم یہ چیزیں نہیں بتاتے ہیں. حضرت جیسا حق گو انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ارے اللہ کے ولی، آپ کو یہ بیری کے پتیوں والا جو وظیفہ حضرت دے رہے ہیں، یہ وظائف جو ہیں عملیات میں خاص طور پر عاملین کو دیے جاتے ہیں اور ان کی ڈائری میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ڈائری کوئی پڑھے نہ، اس ڈائری کو کوئی دیکھے نہ اور اس ڈائری کو فلاں جگہ رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے اور اس پر یہ یعنی کہ سائن دیا جاتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے سوا عوام الناس میں یہ عمل نہیں دو گے. لیکن حضرت، اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت کی. اور اسی طرح آپ کو رد سحر کے لیے میں ایک عمل عرض کر دیتا ہوں. حضرت نے تو قصہ ہی ختم کر دیا ہے لیکن پھر بھی آپ یہ عمل سن لیں. یہ تھوڑا سا آسان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیری کے پتے اور یہ اور وہ فلاں مرغا شرغا یہ جو ہے تھوڑا مشکل لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. تو آپ جاری ماہ میں دریا یا نہر کا یا 7 کنووں کا پانی ایک مٹکے میں بھر کر یہ والی آیت اور سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلائیں. اور دن کے وقت پانی نیم گرم کر کے، یہاں بھی وہی بیری کے پتے آ گئے. بیری کے پتے بہت فوائد ہیں. بیری کے پتوں میں انسان کو اتنی شفا ملتی ہے، جس پر سحر ہو، جادو ہو، آسیب ہو، ٹوٹکا ہو، دنیا کی کوئی بلا ہو. صحیح ہے. اب بیری کے پتے ڈال کر غسل بھی کروانا ہے اور وہ آیات بڑی مشہور ہیں. آپ نیٹ پر سرچ کریں آیات سحر، وہ آ جاتی ہیں. میں آپ کو سورت کا حوالہ دے سکتا ہوں اور اس میں تلاوت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. یہ آپ کو غالباً سورہ یونس میں مل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو آیت ہے
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. یہ آپ کو سورہ طٰہٰ میں مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، یہ بھی اسی سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے آپ کو. اور تیسرے نمبر پر جو آیت ہے وہ یہی ہے آیات سحر میں، اور چوتھی آیت اس کی یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. یہ آپ کو 5 نمبر پر جو آیت میں نے بتائی ہے، 4 نمبر پر سورہ یونس میں آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. نیٹ پر آپ لکھیں آیات سحر اور اس کو سرچ کریں گوگل پر، تو آپ کے سامنے بہت سے چھپے ہوئے مثال کے طور پر گرافک کارڈ اور اسی طرح پوری تحریر آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. یہ اپنے ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ یہ میرے اوپر کیا بلا آ گئی، یہ کیا ہے جو دوائی سے نہیں جا رہی، یہ کیا ہے جو میں بہت پریشان ہوں. 41 ایام، یہ 41 ایام مست ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 21 دن اور 11 دن کا بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ مکمل صحت یاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو